ایویشن کی تاریخ کا سب سے بڑا دبئی ایئر شو 5 روز تک جاری رہنے کے بعد جب جمعہ کے روز ختم ہوا تو آخری روز بھارتی ساختہ تیجس لڑاکا طیارے کی فضائی کرتب دکھاتے ہوئے تباہی کے ساتھ ہتھیاروں کی بین الاقوامی منڈی میں اس کا مستقبل بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ایئر شو کی انتظامیہ کے مطابق 17 سے 21 نومبر تک جاری رہنے والے اس ایئر شو میں مختلف ممالک کی جانب سے 200 سے زیادہ کمرشل اور لڑاکا طیارے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ دبئی کے المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والی اس نمائش میں جہاں ایئر بس، لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ، فالکن سمیت دیگر کمپنیوں نے اپنے پویلین قائم کر رکھے تھے، وہیں پاکستان اور بھارت کے پویلین ان کے شہریوں کی دلچسپی کا باعث تھے کیونکہ وہاں JF-17 تھنڈر اور تیجس طیارے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس بات کا بھی چرچا ہو رہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کی ایئر شو میں شامل ٹیم کے لوگ تھنڈر کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے۔ ایئر شوز طیارہ ساز اداروں کو اپنے کمرشل اور لڑاکا طیاروں کی خصوصیات دنیا کو دکھانے کا موقع دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی ملک کا طیارہ ایئر شو کے دوران ہی تباہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ دبئی ایئر شو کے آخری روز تیجس لڑاکا طیارے کا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ اس سے قبل مارچ 2024 میں بھارت کی مغربی ریاست راجستھان میں بھی ایک تیجس طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے جہاں اس حادثے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے، وہیں وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ تیجس طیارہ بنانے والی کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ انہیں کوئی اچھا جہاز دینے میں ناکام رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ حکومت سے کئی بار درخواست کر چکے ہیں کہ تیجس بھارتی فضائیہ میں شمولیت کے لائق نہیں، مگر ان کا موقف نہیں سنا گیا۔ اگرچہ ہندوستان ایروناٹکس نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں تیجس کی تباہی کو فنی خرابی سے جوڑا ہے، مگر حادثے سے 3 روز قبل بھی اس طیارے سے تیل کے اخراج کی ویڈیو دنیا بھر میں بھارت کی جگ ہنسائی کا باعث بنی تھی۔ دوسری جانب پاکستان ایروناٹکس کمپلیکس کامرا نے دبئی ایئر شو میں اپنا پویلین قائم کیا تھا، جس میں پاکستان میں تیار ہونے والے 2 JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے اور PL-15 میزائل رکھے گئے تھے۔ پاکستان نے نمائش میں سپر مشاق طیارے بھی رکھے تھے۔ ایئر شو کے دوران JF-17 لڑاکا طیارے نے فضائی کرتب بھی دکھائے۔